السلام علیکم۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ آدم عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں گیہوں کے رنگ والا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بنی نوع انسان کے والد امجد ہیں، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطانوں کے سردار ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ 15 الحج آیت 28-31 اور سورہ 38 سعود آیت 72-74 میں ہے۔ جب اللہ نے وجہ پوچھی تو ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، جس کا ذکر قرآن سورہ 7 الاعراف آیت 12 میں ہے۔ اللہ کو ابلیس کی یہ گستاخی پسند نہیں آئی اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ زمین پر آدم کو تمام مخلوقات کا خلیفہ بنا رہا تھا تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو دن رات تیری عبادت کر رہے ہیں، پھر آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا، جو میں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر جب فرشتوں نے سے پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکے اور آدم نے سب بتا دیے، اس کا ذکر قرآن کی سورہ 2 البقرہ آیتیں 31 اور 33 میں۔ پھر آدم ہی سے آپ کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ 4 نساء آیت نمبر 1 میں ہے۔ تورات میں ہے کہ حوا کو آدم کے پہلو سے پیدا کیا گیا۔ حوا کو آدم سے پیدا کرنے میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب خود آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے تو حوا کو آدم سے پیدا کرنے میں کیا تعجب ہے۔ پھر آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن امتحان لینے کے لیے کہا کہ اس پیڑ کا پھل مت کھانا۔ لیکن شیطان ان دونوں کو بہکا کر اس پیڑ کے پاس لے گیا اور قسمیں کھا کر ان سے کہنے لگا کہ تمہارے دیو نے اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ۔ بس ان دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ تب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ اور ایک وقت تک تمہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ جب آدم کو احساس ہوا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، جس کا ذکر قرآن کی سورۃ 2 البقرہ آیتیں 35 اور 36 میں ہے۔ اس طرح آدم اور حوا دونوں ہی زمین پر رہنے لگے اور دونوں سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام قائن قابل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قائن کے معنی ہوتے ہیں لوہار اور حابیل کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ آدم علیہ السلام ایک بیٹے کا دوسرے بیٹے کی جڑواں بہن سے شادی کر دیتے تھے۔ پھر قابل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ قرآن میں آیا ہے، اے نبی، ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کے سچے حالات پڑھ کر سناؤ کہ جب دونوں نے بھیڑ چڑھائی، پھر ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگا، میں ضرور تیرا قتل کروں گا۔ دوسرے نے جواب دیا، اللہ تو صرف متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کی ہی بھیڑ قبول کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ 5 المائدہ آیت 27 میں ہے۔ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس لیے اس نے پہلوٹی کی بچوں کی بھیڑ چڑھائی، اور قابل گھر کے کام کاج کرتا تھا، اس لیے اس نے پھلوں کی بھیڑ چڑھائی، جس کو اللہ نے قبول نہیں کیا، جس کے کارن وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد قابل کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی کی لاش کو کیا کریں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ایک کوہ بھیجا، وہ زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اسے
दिखाए कि वह अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। वह कहने लगा, हाय, क्या मैं इस कौवे के बराबर भी अक्लमंद नहीं कि अपने भाई की लाश को छिपा लेता। यह तो वह पछताने वालों में से हो गया। इसका जो कुरान की सूरह 5 अल माइदा आयत 31 में है। इस तरह इंसान ने मेरी मरी हुई चीज को जमीन में दफन करना सीखा। सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन मसूद हदीस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई कत्ल होता है तो आदम के पहले बेटे को उस कत्ल का कुछ गुनाह मिलता है, क्योंकि यह पहला इंसान है जिसने कत्ल करने का रिवाज दिया। सही बुखारी किताबुल अंबिया 33-35। हाबिल की मौत के बाद आदम और हव्वा से सीत पैदा हुआ, जिसके मायने हैं बदल, यानी कि सीत हाबिल का बदल था जिसको उसके भाई काबिल ने कत्ल कर दिया था। और फिर इन दोनों यानी काबिल और सीत से इंसान की औलादें हुईं। मोहम्मद बिन इस्हाक और दूसरे मुर्रखीन ने लिखा है कि आदम के कुछ 20 लड़के और 20 लड़कियां पैदा हुईं। कुछ कहते हैं कि 60 लड़के और 60 लड़कियां पैदा, फिर इनसे इंसान की औलाद हुई। तौरात में है कि सीत की पैदाई के बाद आदम 800 साल तक जिंदा रहे। जब सीत पैदा हुआ उस वक्त आदम की उम्र 130 साल थी। फिर उनसे लड़के और लड़कियां पैदा हुईं और आदम की उम्र मौत के वक्त 930 साल थी। कुछ हदीसों में आदम की उम्र 1000 साल बताई गई है। अगर इसे सही मान लें तो हो सकता है 70 साल जन्नत में रहने का वक्त हो। आदम ने अपनी मौत से पहले सीत को अपना खलीफा मुंतखब किया, जिनको अल्लाह ने उनके बाद नबी बनाया था और उन पर कोई किताब भी उतारी थी। लेकिन इस सिलसिले में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ उलमा का ख्याल है कि आदम को हिंदुस्तान में उतारा गया और कुछ का ख्याल है कि मक्का में, मगर इनमें से किसी बात के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसी तरह उनकी कब्र जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, इसका भी कोई सबूत नहीं। वह पहले इंसान और पहले नबी की मुस्तहर जिंदगी का बयान है। उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी बीवी हब्बा की भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, अगर वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।